السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا کم کریں من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ حضرات محترم، چند جمعے ناغے ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد فوراً ہی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے جتنے دن گزارے ہیں اذیت میں گزارے ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ بھی دوران تقریب بھی اگر آپ آخری دو قل پڑھ کے میری طرف دم کر دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے اپنی دعاؤں سے اپنی دعاؤں سے زیادہ اپنے لیے آپ کی دعاؤں پہ یقین ہے۔ اللہ آپ کے حسن ظن کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ بس یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ مجھے کبھی مستقل نہیں رہا، ایک آدھ دفعہ کوئی 5-6-7 مہینے پہلے جھٹکا سا لگا تھا، بڑا عارضی تھا، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوئی اور الحمدللہ ایک نارمل زندگی تھی، ابھی بھی اللہ نارمل ہی رکھے۔ لیکن گلگت پہنچتے ہی وہ شوٹ کر گیا، حتیٰ کہ مجھے کم سے کم 2 مرتبہ ایسی ایمرجنسی بھی ہوئی کہ کیپوٹین مجھے رکھنی پڑی زبان کے نیچے، بلکہ میں نے عید کے دن بھی تقریباً 1-2 گھنٹے ایمرجنسی میں گزارے، شاید اگلا دن بھی اسی طرح، پھر وہ مسلسل تسلسل تھا۔ ایون بلڈ پریشر نارمل ہونے کے باوجود مجھے چکر آتے تھے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی۔ کل بھی ایسے ہی ہوا میرے ساتھ، آتے ہی میں کچھ تھوڑا سا ٹھیک رہا ہوں، لیکن کل میرے ساتھ پھر ایسا ہوا اور دونوں دفعہ جا کے بلڈ پریشر چیک کروایا تو ایک دفعہ تو بالکل ہی نارمل تھا، ایک دفعہ معمولی سا تھا، اتنا تھا کہ وہ کوئی ریزن نظر نہیں آتی تھی۔ تو مختصر سا قصہ آپ کو ذکر کرنے کا مقصد آپ کی دعاؤں کو لینے کی ارادہ ہے بس۔ تو شکر ہے وقت پہ پہنچا تھا، 3-4 منٹ میں نے تھوڑا سا کمرے میں آرام کر کے پھر آیا ہوں، 31 منٹ پہ 30-31 پہ میں پہنچ چکا تھا، اور کچھ پیدل چلنا پڑا کیونکہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، خدا کی قسم۔ پہلے ایک حسن ظن تھا کہ یہ کارکن، یہ عوام، یہ کوئی ان پڑھ لوگ ایسے کرتے ہیں، آتے ہیں روڈ بلاک کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، ایمبولینس کو بھی گزرنے نہیں دیتے ہیں۔ ایک حسن ظن تھا کہ بھائی شاید یہ کوئی ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، اوپر کا طبقہ نہیں کرتا۔ ابھی پتہ چلا یہ کھوتوں کی لائن مملکت کے ستونوں تک جاتی ہے، یہ کھوتوں کی ایک لمبی لائن ہے، خدا کی قسم۔ جمعے کے دن
وہ بھی احتجاج جمعے کے دن، بچوں کی چھٹی ہو رہی ہے سکولز کا، وہ الگ رش، اوپر سے جمعے کے خطبے کا ٹائم، سمجھ سے باہر ہے۔ نہ اوپر دینداری ہے اور نہ ہی دنیا داری ہے۔ دنیا داری بھی ہو نا، کوئی عقل ہو، کوئی کھوپڑی میں دماغ ہو، بھوسا بھرا ہوا نہ ہو، یا کوئی جانور کا گوبر نہ ہو، تو اتنی سمجھ بندے کو لگتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ چونکہ حکومت کا اعلان ہے، لہذا ہر شخص روڈ بلاک کرنے کو اپنا فرض سمجھ رہا ہے اور سینہ تان کے ہے۔ پیچھے سے گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مجال ہے کہ وہ ادھر ہو، کشمیر آزاد ہو رہا ہے۔ پھر یہ لکشمی راستہ بدل کے لکشمی کی طرف آ گئے، دھواں ہی تو ہے، ٹائر جلے ہوئے ہیں۔ میں کہا شاید ایسا نہ ہو اتنے بھی یہ گھری پڑی عوام نہیں ہوگی، کچھ سمجھ آئے گی۔ میں نے قریب دے کر دیکھا تو گول دائرہ بنایا ہوا ہے، درمیان میں ٹائر جل رہے ہیں، ہاتھ میں کشمیر آزاد ہو رہا ہے، جھنڈے ہیں۔ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا شرم کرو، کشمیر آزاد کروا رہے ہو۔ 2 دفعہ میں نے کہا، وہ ہنس پڑے، کہنے کہ جی ہاں کشمیر آزاد کرے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن میں نے بڑے غصے میں انہیں کہا تھا۔ میں کہا شرم کرو، یہ آپ کشمیر کو آزاد کرا رہے ہو۔ پھر یہاں آ کے پھر اتر کے پھر پیدل آنا پڑا۔ میں کہا پیدل میں جلدی پہنچ جاؤں، کشمیر آزاد ہو رہا ہے، تو سلامت تا قیامت ڈول کی تھاپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور کشمیر بڑھو جی کشمیر آزاد ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم کشمیر اس طرح آزاد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے محنت افغانوں کی طرح کرنی پڑتی ہے کہ طاقتیں جھک جائیں آ کے۔ اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کی شہرگ ہے تو شہرگ سے بڑی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، جائیں آزاد کروائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ اب ہم صرف دعاؤں کے لیے رہ گئے، کیونکہ جن کو آپ لڑاتے ہیں انہی کو آپ مارتے ہیں بعد میں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کام جس کو ساجے وہی کرے، جو جس کا شعبہ وہی کام کرے۔ میں تو اب اسی نظریے پہ آ گیا ہوں، یہ پرائیویٹ جہاد ہونا ہی نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے، جن کا کام ہے وہ جا کے کریں۔ ہم دعا ضرور کریں گے، ہماری حمایت اللہ کے ہاں مسلح بچھا کے جو ہمارا کام ہے کریں گے، لیکن بندوق اٹھانا آپ کا کام ہے، جائیں اور آزاد کروائیں۔ یہ سلطان 2 آزاد نہیں کروا سکتے، یہ سارے سلطان 2 بنے ہوئے ہیں، سارے جتنے بھی، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، ایک طرف تصویر لگائی تھی تو ٹیپو سلطان کی، تو 2 سلطان کی، وہ ایک 2 سلطان نہیں، ہم سب نے اور آپ سب 2 سلطان ہیں۔ اب جائیں آپ دیکھیں حشر نشر کیا ہے، مال سے لے کر پورا لاہور بلاک ہے، اور کس کے کہنے پر؟ حکومت کے کہنے پر۔ تو کھوتوں کی لمبی لائن ہے نا، بوڑھے بچے جوان سارے شامل ہیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ابھی جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ اللہ بہت بڑی آفت نازل کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو آج کا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ کشمیر کے ساتھ یکجہتی منانی اور روڈ بلاک کرنا ہے۔ اب میں آ رہا تھا، میرے سے آگے ایمبولینس لگی ہوئی تھی، اور رش اتنا تھا کہ ایمبولینس کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ کشمیر آزاد ہو رہا ہے بھائی، جتنا آپ کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ بیچارے کشمیری وہاں کر رہے ہیں، جتنا میں اور آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ کشمیری کر رہے ہیں۔ کہا صاحب مجھے 2 گھونٹ چاہیے ہوگا، چلیں ٹھیک ہے۔ اس سے تو زیادہ بیچارے وہ فوج کے ہتھیاروں کے نیچے، ظالم کافر فوجیوں کے نیچے، اس سے زیادہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر عذاب ہے کہ ہماری مت ماری جاتی ہے، قوم کی مت ماری جائے، یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ قوم سے صحیح قیادت نہ ابھرے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا کر رکھا عرصے دراز تک، اور عذاب میں مبتلا رکھنے کی ایک بہت بڑی اللہ نے وجہ یہ بھی بنا دی کہ ان کے اندر قیادت نہیں ابھر سکی۔ کتوں کی قیادت شیر کے پاس آ جائے، کتے شیر ہو جاتے ہیں، شیروں کی قیادت کتے کے پاس آ جائے، شیر کتے بن جاتے ہیں۔ قیادت کا اتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عذاب کا کوڑا برسایا عرصے دراز تک، تو عذاب کا کوڑا برسانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کے اندر سے قیادت نہ اٹھ سکی، جو ان کو شعور کی دولت عطا کرے، جو انہیں نظریے کی، ایمان کی، یقین کی دولت عطا کرے، وہ قیادت نہیں اٹھ سکی۔ سب مل کے ایک چیز پہ اتفاق تھا کہ سپر پاور کی غلامی کرنی ہے۔ سپر پاور فرعون تھا، اس کی غلامی کرنی، اس پہ تمام بنی اسرائیلیوں کا اتفاق تھا۔ بنی اسرائیل کے تمام مسلکوں کا، تمام طبقوں کا، تمام قبیلوں کا، تمام قوموں کا، خاندانوں کا اتفاق، صرف یک نکاتی ایجنڈا تھا، ہم نے سب نے مل کے فرعون کی غلامی کرنی ہے۔ باقی کسی چیز میں ان کا اتفاق نہیں ہے، آپس میں لڑتے مرتے، سال ہا سال اس پہ گزار دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، آخر کار ہم نے پھر ارادہ کر لیا کہ زمین میں جن کو کمزور سمجھا جا رہا ہے ہم ان پر احسان کریں۔ اللہ نے کیوں ارادہ کیا؟ کیونکہ ظالم قوم اس حد تک ظلم میں گر گئی کہ اب ان کی باری آ گئی۔ اللہ کی عجیب صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قوم خود سدھرنا شروع کر دے، اللہ سدھار پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ایک اور صورت بھی ہے جو اس سے پتہ چلتا ہے، جو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم قوم کے اوپر ظالم قوم جب حد سے زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، اللہ پھر اس ظالم قوم کو نیچے اتار دیتے ہیں، مظلوم قوم کے ہاتھوں اس کی پٹائی کرواتے ہیں، پھر مظلوم قوم اٹھتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے جو اس سے سمجھ آ رہی ہے، فرعون کی پٹائی کھا کھا کے ان کی نوکری چاکری کر کے اس حد تک بنی اسرائیل گر گئے اور فرعون اس حد تک ظالم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا جو کمزور سمجھے جاتے ہیں اب ہم ان پر احسان کرتے ہیں۔ یہ کوئی ان کی اپنی بڑائی نہیں تھی بنی اسرائیل کی، کہا ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، اور احسان بھی کیسا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں دنیا کی امامت دینا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں دنیا کی امامت دینا چاہتے ہیں، صرف ایک امام نہیں، ائمہ، ان کے اندر سے ہم پیشواؤں کے پیشوا نکالیں گے، ایک نہیں، دسیوں بیسیوں۔ اللہ اکبر۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ہم ان کمزوروں کو اپنی زمین کا اور زمین کی ریاست کا، سیاست کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اسی طرح یہ نہ کر سب آیت۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم زمین میں ان کو سلطنت عطا کرنا چاہتے ہیں، قدرت عطا کرنا چاہتے ہیں،
اور فرعون اور حامان اور ان فرعون و حامان کے لشکر کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جس سے وہ گھبرا رہے تھے کہ ہماری سلطنت الٹ پڑے گی۔ حکمران کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے، اور دھڑکا لگ چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قیادت ابھرے گی جو ہماری سلطنت کا خاتمہ کر دے گی۔ وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کرنا چاہا تو ایسا نہیں ہوا کہ بنی موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، سمجھ آئی، اور فوراً احسان ہو گیا اور فوراً نہیں، ترتیب چلی، حمل ٹھہرا، اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بیٹا قتل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ان آیات پہ تفصیلاً تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن چونکہ اس سے تعلق ہے تو میں بات کروں۔ ہم نے پھر موسیٰ کی ماں کو وحی کر دی، ان کے دل میں بات ڈال دی، دودھ پلاتی رہے جب تک ہو سکتا ہے، جب دڑکا لگے تابوت میں ڈال کے اس کو دریا کے موج کے حوالے کر دے، واپس تیری گود میں لٹانا ہمارا کام ہے، ہم اسے نبیوں میں سے بنائیں گے، رسولوں میں سے بنائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ احسان کا آغاز یہاں سے ہوا، امامت اور پیشوائی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ امامت اور پیشوائی کا آغاز یہ نہیں ہوتا دو پارٹیوں کو ہرا کے ایک پارٹی کو لے آئیں قوم کی تقدیر بدل جائے۔ خدا کے ہاں اس کا ایک پروسیس ہے، ایک تسلسل ہے، وہ تسلسل ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم عجیب قوم ہے، ہم کہتے ہیں نا دو پارٹیوں کو گرا دو، تیسری پارٹی کو اوپر لے آؤ، بس قوم کی تقدیر بدل گئی، بالکل پاکستان کو جنت بنا لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا نے جو ایک تسلسل، ایک پروسیس آپ کو بتا دیا، کہانی کی شکل میں نہیں بتایا، یہ سبق لینے کے لیے بتایا کہ قیادتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں، کس طرح قیادت جنم لیتی ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے، ظالم قوم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور کشمکش کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ قوم ان بھٹیوں سے گزر کے آتی نا، کندن بن کے باہر نکلتی، تب پتہ چلتا ہے قیادتیں ایک دوسرے کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں، قیادتیں قربانی دیتی ہیں، پھر اگلی قیادت، پھر اگلی، پھر وہ، پھر نکھر کے ایک قیادت سامنے آتی ہے۔ یہ خدائی نظام ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کشاکش اور کشمکش کی راہوں میں قدم رکھتا ہے، ہمارے لیے خطرات مول لیتے ہوئے میدان میں اترتا ہے، یہ والذین جاہدوا فینا۔ بہت سی باتیں کر نہیں سکتا میں، بہت سی باتیں کر نہیں سکتا۔ ہم تو کبھی بھی دشمن میں عددی برتری کے حوالے سے کبھی بھی اوپر نہیں رہے۔ مسلمان ہمیشہ عددی لحاظ سے دنیا میں اقلیت میں رہے ہیں، عددی اعتبار سے پوری دنیا میں، اور یہ تا قیامت ایسے ہی چلے گا۔ غلبہ ضرور ہوگا لیکن عددی اعتبار سے ہم کم رہیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ خود اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اکثریت اور جمہوریت پہ نہیں ہوتا، سچ کا فیصلہ سچائی پہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا مخالف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا ایک طرف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کے رواج، آپ کے کسٹم سب ایک طرف، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہی تو امتحان ہے۔ یہ تو شکر کریں ہم خاندانی مسلمان ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو شعوری مسلمان بھی بنائے، گرد و پیش میں ہر جگہ آپ کو مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، محنت کر کے چلے گئے، ان پر ایمان لانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ قیامت کے دن ایسے انبیاء کھڑے ہوں گے جن پر ایمان لانے والا امتی ایک بھی نہیں ہوگا، ایک بھی۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی، کتنی دیر اپنی قوم میں رہے؟
950 برس اپنی قوم میں رہے. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. ایمان کتنے لائے؟ زیادہ سے زیادہ روایت 80-82 کی ملتی، بس زیادہ سے زیادہ 950 برس کا نتیجہ 80-82. تو ہارا کون، جیتا کون؟ نبی جیت گیا، نبی پر ایمان لانے والے جیت گئے، اور نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہار گئے. یہ نہیں کہ اکثریت جیت گئی اقلیت ہار گئی، ایسا نہیں ہوا. یہ پورا ہندوستان میرے اور آپ کے پاس تھا تو اکثریت کے زور پہ نہیں تھا، ہم تو اقلیت میں تھے. جمہوریت کے زور پہ انگریز پورے ہندوستان کو اٹھا کے اس نے انڈیا کے ہاتھ میں دے دیا. حالانکہ جتنا انڈیا کو ملا ہے، خدا کی قسم یہ اس کا حق جمہوری اصول کی روشنی میں بھی نہیں ہے. آج بھی جمہوری اصول اپنائے ہندوستان کے 10 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس اندھی کافرانہ جمہوریت کی روشنی میں تھوڑے سے پاکستان کو ہمیں دے کے پورا پاکستان، میں تو پورا پاکستان کہوں گا نا، پورا پاکستان انہوں نے ہندوؤں کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا پاکستان ہمیں دے کے ہم بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ ہمیں بڑی جلدی تھی. یہ بھی ایک سلگتا موضوع، بات کروں گا تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ہمیں بڑی جلدی تھی، ذرا انتظار کرتے. آدھا ہندوستان میرا اور آپ کا ہوتا، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں میں اور آپ ہوتے. خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے پورا ہندوستان آپ کے پاس جمہوریت کے زور پہ نہیں تھا. چاہے 1000 سال میں نے اور آپ نے حکمرانی کی ہندوستان کے اوپر، لیکن میں اور آپ اقلیت میں تھے. اتنی بڑی اکثریت نے آپ کی حکمرانی کو 1000 سال تک قبول کیسے کیے رکھا؟ کیا ظلم و ستم کی انتہا تھی؟ یہ اسلام کی برکات تھی. یہ الگ بات ہے چمچوں سے تاریخیں لکھوا دی گئی ہیں اور بادشاہوں کے خلاف بہت کچھ لکھ دیا گیا ہے. ہم بادشاہوں کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن نظام عادلانہ تھا، اور ایسا نظام عادلانہ تھا اکبر بادشاہ بھی اس کو تبدیل کرنا چاہا تو خود دفن ہو گیا، تبدیل نہیں کر سکا. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو؟ لیکن کہنے کی بات صرف اتنی ہے، بندہ کوشش کرے، اللہ بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کے دیتے ہیں، اس کی اوقات سے بڑھ کے دیتے ہیں. یہ کوشش یہ نہیں ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے ٹائر جلا کے پوری قوم کو کا راستہ بلاک کر کے تکلیف میں مبتلا کر کے، کوئی سکول سے آ رہا ہے، کوئی سکول سے جا رہا ہے، کوئی جمعے کے لیے آنا ہے، سارا بیڑا غرق برباد کر کے رکھ دیا. کشمیر سے یکجہتی ہو رہی ہے، کھوتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اس قوم میں سب سے بڑی کمزوری شعور کی کمزوری ہے. شعور کی دولت اس کے پاس سب سے کم ہے، اور جن لوگوں نے شعور پہ محنت کرنی ہے وہ قوم کے پتھروں سے گھبرا کے نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہوں میں محنت کرتا ہے. آپ نے مجھ سے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، دوسروں سے بھی سنا ہوگا، قرآن میں جہاں بھی دین اور کفر کا ذکر آتا ہے، ظلمات اور نون کا، تو نور ایک کا ذکر آتا ہے. ظلمات پلورل ہے، جمع کا لفظ ہے. تاریکیاں اس کے مقابلے میں روشنی ایک ہے. اسلام کے مقابلے میں سب کچھ تاریک ہے، روشنی صرف اسلام ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اتنے لبرل اور اتنے آزاد نہ بنے اور اتنے بھی غیر جانبدار نہ بنے کہ اسلام اور عیسائیت کو، یہودیت کو، باطل کو ایک سطح پہ رکھ کے آپ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں. جانبدار حق بنے، حق کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو. حق طے شدہ ہے، حق طے شدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈیبیٹ کر کے 2 گھنٹے میں فیصلہ کریں حق کہاں جا رہا ہے. حق طے شدہ ہے. ایک عام انسانوں کے فیصلے طے شدہ ہوتے ہیں اور آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے. خدا کا فیصلہ اور محمد رسول اللہ کا فیصلہ طے شدہ نہیں ہے. حق طے شدہ ہے. قرآن میں، حدیث میں. چھوٹے مسائل میں اختلاف آ رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اختلاف حسن ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے. یہاں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں سبلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. سبیل کی جمع سبل ہے.
سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبلنا راستوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا ہمارے راستوں میں، نقطہ کیا ہوا؟ دین ایک ہی ہے، لیکن اس دین کی منزل تک پہنچنے کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مختلف راستوں کا مطلب یہ نہیں دین بدل گیا۔ آپ کی منزل مقصود ایک ہے، آپ جی ٹی روڈ سے بھی چلے جاتے ہیں، آپ موٹر وے سے بھی چلے جاتے ہیں، آپ کچے پکے راستوں سے بھی چلے جاتے ہیں، آپ کچی پکی پگڈنڈیوں سے بھی چلے جاتے ہیں، آپ کھیتوں سے بھی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ منزل مقصود ہے، سے راستے مختلف ہیں۔ دین ایک ہے، نور ایک ہے، اس کے مقابلے میں ظلمات ہزار ہیں، لیکن اس دین کو سینے سے لگانے کے لیے جو آپ نے راستے اپنائے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں سبل جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کوشش کرتا ہے، تو کوششیں تو بھائی مختلف ہیں۔ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کوشش کر رہا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے کوشش کر رہا ہے، کوئی تلوار ہاتھ میں لے کے کوشش کر رہا ہے، کوئی کتاب ہاتھ میں لے کے کوشش کر رہا ہے، کوئی معیشت پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ، اخلاقیات پہ، سماج پہ کوششیں مختلف ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کا محور، مقصد، صرف گول، ہدف ایک ہی ہے، دین، اللہ کی رضا۔ اس لیے یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ کوشش کرنی ہے، اور کوشش بندہ مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ آپ اپنے مزاج کو چھوڑ کے کوشش نہیں کرتے، اور اللہ نے بندے کے اس مزاج کی رعایت رکھی ہے۔ آپ کراچی والوں کو دیکھ لیں، کراچی والوں کی طبیعت بیٹھی ہوئی طبیعت ہے۔ کراچی والے دعوت و تبلیغ میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ سرحد والوں کو دیکھ لیں، یہ جہاد میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر اللہ نے یہ دونوں خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ اللہ نے مزاج کی رعایت رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کے اندر بھی مزاج مختلف تھے، لیکن مزاج جو بھی ہو، دین کے جس شعبے میں آپ اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں وہ آپ دکھائیں، نیت اچھی رکھ کے، نتیجہ اللہ کے سپرد کریں۔ وہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، آپ ججمنٹ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کوشش کرنی آپ، لیکن آپ کی کوشش سیدھے اللہ تک پہنچے، شیطان تک نہ پہنچے، اللہ تک پہنچے۔ اور جو کوشش کرتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اس کو راستہ ملے گا؟ یہ گارنٹی کوئی وقت کا حکمران نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ دے رہا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے راستے دکھانوں کے متعلق 2 تاکیدیں ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ضرور بالضرور، یہ ضرور بالضرور کا مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ہم اپنے گرامر کی زبان میں اس طرح کہتے ہیں۔ لنہدینہم، اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہدیہم، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے۔ نہدیہم نہیں کہا اللہ نے، نہدیہم سے پہلے لام بھی لگا دیا اور نون بھی لگا دیا، اور وہ بھی مشدد نون لگا دیا، تو لام کا مطلب ضرور، نون تاکید ثقیلہ کا مطلب بالضرور، ضرور بالضرور ہم اپنے راستے انہیں دکھا کے رہیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، کاش کچھ آپ کو ان گرامرز کا پتا ہو، کچھ عربی کا اونچ نیچ کا پتا ہو، تو آپ کو مزہ ہے، پتہ چلے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کی فیور ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ رہی ہے، یہ نہیں اللہ کی فیور اکثریت کے ساتھ رہی ہے، اللہ کی فیور نعرے لگانے والوں کے ساتھ رہی، نہ، اللہ کی فیور نیکوکاروں کے ساتھ رہی ہے۔ نور جہاں کے گانے آپ گا کے یا پوری قوم کو سنا کے کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتا، کہ البتہ بنگلہ دیش ضرور بنتا ہے نور جہاں کے گانوں سے۔ جی نور جہاں کے گانوں نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا، تو پھر بنگلہ دیش نہ بناتے نا، حوصلہ دیا ہے تو۔ یہ تو خدا کی مار ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ اللہ کا قرآن آپ کو حوصلہ نہیں دیتا، رسول اللہ کا فرمان مجھے اور آپ کو حوصلہ نہیں دیتا۔ یہ پتہ ہٹا دے نہیں وک دے، یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ شرم کر آنی چاہیے ہمیں۔
ان چیزوں سے حوصلے نہیں ملتے. کبھی بھی فیصلے اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ نہیں ہوئے, ایمان اور یقین کی بنیاد پہ ہوئے. اللہ تھپڑ پہ تھپڑ رسید کر کے, کوڑے پہ کوڑے برسا کے اللہ مجھے اور آپ کو ابھی سمجھا رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے میں اور آپ سمجھ جائیں. ورنہ ایٹامک پاور کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے رشیا سامنے کھڑا ہے, پورے دنیا کے ایٹم بمز آپ جمع کر لیں, آج بھی رشیا کے پاس ایٹم بم زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی, اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس پر سہارا کر کے اللہ کو بھول جانا اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ غزوہ حنین کے اندر چند نئے صحابہ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحیح اختیار نہ کر سکے تھے, وہ صحبت کو پورا پی نہ سکے تھے, نئے مسلمان تھے. حنین کا جب مارکا لگا تو وہ واحد غزوہ تھا جس میں ہم تعداد میں زیادہ تھے. تو چند نوجوان صحابہ نے کہا ہم کم تھے, جیتتے تھے, آج تو زیادہ ہی جیتیں گے. جیتے بھائی جیتے. اللہ نے کہا اچھا, اللہ نے 5 سے ہی پلٹ دیا. صحابہ تھے صحابہ, اللہ نے 500 پلٹ دیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اس حنین کے دن کو یاد رکھو. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب تمہاری کثرت نے تمہیں حد سے زیادہ خوش کر دیا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, پھر وہ تمہاری کثرت تمہارے کک کام نہ آ سکی. شیعہ کے اوپر لم داخل ہو رہا ہے, مطلب کک کام نہیں آ سکی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ, زمین تم پر تنگ ہو گئی. بما رحبت, باوجود کہ زمین بڑی وسیع تھی. اس دن اللہ نے تم پر زمین کو تنگ کر دیا. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے. یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ, لیکن یہ صحابہ آخر بشر تھے نا, پھر پلٹ آئے. اب جو صحابہ کا دشمن ہوگا وہ یہاں سے وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ سے آگے نہیں پڑے گا. صحابہ تو بھاگ گئے تھے, وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا یہاں, وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا یہاں. صحابہ نبی نہیں تھے. لغزش تو بھائی نبی سے بھی ہو جاتی ہے. نبی سے صرف گناہ نہیں ہوتا, نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ ہے لغزش. اجتہادی لغزش تو نبی سے بھی ہو جاتی ہے. یہ اجتہادی لغزش تھی, لیکن چونکہ صحابہ نے آنے والی تمام امت کے لیے معیار بننا تھا, اللہ نے یہ لغزش بھی برداشت نہیں کی. اللہ نے یہ لغزش بھی برداشت نہیں کی. 500 پلٹ گیا, پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. اب کوئی یہاں کہے جی وہ تو بھاگ رہے تھے. ایک اچھی خاصی بڑی شخصیت دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے تو پلے درجے کی احمق شخصیت تھی, اب چلی گئی نہیں ہے. ایک دم میری بات ہوئی, کہنے لگے خطبے میں آپ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آگے کیا کر سکتے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب تم نے تجارتی مال سامان دیکھ لیا نبی کو, تم وہاں کھڑے کر کے نبی کو چھوڑ کے تم سارے چلے گئے. قحط کا دور تھا, نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے. مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا, سامان نہیں تھا. وہ جب قافلہ آتا تھا تو وہ ڈھول بجاتا تھا, پتہ چل جاتا تھا قافلہ روزی لے کر آ گیا. اب لوگوں کے گھروں میں قحط پڑا ہوا ہے, ابھی تو پوری تربیت بھی نہیں ہوئی. جن کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی ان میں سے ایک تعداد ڈھول کا سن کے چلی گئی کہ چلے ہم کھانا وغیرہ اپنے گھر میں روزی راشن کا بندوبست کر کے پھر آ جائیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا.
ذکر کر کے کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، میرے نبی آپ کہہ دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ ہی رازق ہے. اب یہ تو تربیت کے لیے، اور تربیت کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں. اب مجھے کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں حیران ہو گیا. یعنی یہاں جو یہاں پڑھ کے اٹکے گا رکے گا وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا. اللہ اس کو ہدایت دے، ورنہ اللہ کا کوڑا تو بے آواز کوڑا ہے. تو یہاں بھی میں کون سی آیت پڑھ رہا تھا؟ نہیں اس سے پہلے جس پہ آ کے میں رکا تھا. جی ہاں جی وہی ہونا ان کا واقعہ کہ تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. اب کوئی یہاں فل سٹاپ لگا دے آگے پڑھا ہی نا تو ایمان کا جنازہ نکالے گا نا، صحابوں پر تنقید کرے گا نا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینہ نازل کی اپنے رسول پر بھی، ایمان والوں پر بھی. وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے پھر ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. یہ کس کی حمایت میں لشکر اتارے؟ انہی کی حمایت میں لشکر اتارے جن سے غلطی ہو گئی تھی پیٹ پھیر کے. اب یہ ان کی شان بیان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ اللہ ہے، بڑا چھوٹے کی غلطی پکڑ لیتا ہے. اللہ نے غلطی پکڑ بھی لی، لیکن اللہ کو ان کا ایمان اتنا اچھا لگتا تھا، اللہ نے ان کے اوپر ان کی حمایت میں لشکروں کے لشکر اتار دیے، فرشتوں کے، کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اب یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ نہیں؟ خیر کہنے کی بات اتنی حضرات محترم، جتنی کوشش کریں گے دین اتنا ملے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا. جب کوشش کریں گے اس وقت ملے گا، جتنی کریں گے اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اللہ کے ہاں ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ بن مانگے ہدایت دیتے نہیں، اور جتنی مانگے اتنی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے. بندہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ ویسے ہی آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دے. بندہ دعوت دینا ہی نہیں چاہتا تو دعوت و تبلیغ کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ شعور کے دریچے کھول دے. آپ کا بچہ تو کماؤ پوت بنے اور آپ پھر رونا روئے کہ قوم کے اندر شعور نہیں. قوم کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی اولاد میں آپ کو ایسے دانشور پیدا کرنے پڑیں گے جو بھوک پہ بھی راضی ہو سکیں لیکن قوم کو شعور کی زندگی عطا کریں. باقی اللہ مجھے اور آپ کو یا میری اور آپ کی اولاد کو آزمائش سے نہ گزارے، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، قوم کی تعمیر کے لیے دفن ہونا پڑتا ہے. فصل تب لہلہاتی ہے جب بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے. ایک بیج دفن ہو کے 20 بیجوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے. میرے اور آپ کے بچے تو کماؤ پوت بنے اور کامیابی کا پیمانہ ہمارے پاس یہ ہو، میرا بچہ اتنے ڈالر کما رہا ہے، اتنے پاؤنڈ کما رہا ہے، اتنے کیس لے رہا ہے، اتنے فوجداری کیس لے رہا ہے، اتنے کرمنل کیس لے رہا ہے، اتنے سیول کیس لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور آج اس گریڈ پر ہے، آج اس سطح پر ہے، آج اس سطح پر آ چکا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ اتنی فیس لیتا ہے، غریبوں کو منہ ہی نہیں لگاتا، امیروں کو صرف 5 سیکنڈ چیک کر کے ہزاروں روپے لیتا، اور امیروں میں سبھی امیروں کی پہنچ میں، چھوٹے موٹے مڈل کلاس کی پہنچ میں بھی نہیں ہے. بڑا کامیاب ہے میرا بیٹا. اور کل ہی کی بات کروں، اچانک جب مجھے تکلیف ہوئی تو جن سے میں علاج کرواتا ہوں ان کا کلینک بند تھا تو مجھے کہیں اچانک جانا پڑا. میں نے کہا یار بلڈ پریشر چیک کر لے. وہ چیک کر کے انہوں نے مجھے بٹھا ہی لیا لائن میں. میں بیٹھا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے میرے ہاتھ میں ٹوکن بھی دے دیا. میں نے کہا یہ ٹوکن اپنے پاس رکھیں، بلڈ پریشر چیک کرنے کے پیسے لیں. کہتے 50 روپے. میں نے کہا یہ لو. میں نے رسید بھی نہیں لی، لے کے میں واپس آیا. ہم نے تو تجارتی اڈے بنا لیے ہیں، کسی کی جان خطرے میں ہوتی ہے ہم اس سے کہتے ہیں نہیں سب کچھ نچوڑ کے رکھ لیں. لاش ہم واپس ہی نہیں کرتے جب تک سارے پیسے ادا نہ ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ پیسے نہ لیں، لیکن یہ انسانیت کے اوپر کاروبار ہم نے ایسا کیا ہوا، ہم نے اس کو خدمت کا نام دیا، قوم کی خدمت. وہ قوم سے مراد اپنا پیٹ ہوتا ہے، وہ قوم نہیں ہوتی. ہر چیز کو ہم نے تجارت بنا لی.
ہر چیز کی تجارت ہے. یہ بزنس کا ذہن ختم کرنا ہوگا اگر قوم کو شعور کی زندگی دینی ہے کہ آپ ہر چیز پہ تجارت کرنے لگ جائیں. اور جو قوم زوال پذیر ہوتی ہے نا، زوال کے گھڑے میں گر رہی ہوتی ہے، اس میں 3 کاروبار بڑے عروج پہ ہوتے ہیں. تعلیم کا کاروبار، میڈیسن کا کاروبار اور کھانے پینے کا کاروبار. تعلیم بیچیں گے پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے خوب کھائیں گے، فوڈ اسٹریٹس کھلیں گی، خوب کھائیں گے، بیمار ہوں گے سیدھے میڈیکل سٹور پہ پہنچیں گے. جو قوم زوال پذیر ہوتی ہے اس میں یہ 3 کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں. کھانے کا کاروبار، کھا کے کھانا کہاں سے، وہ کون سی چیز آپ بیچیں گے تو کھائیں گے؟ جو بیسک نیڈز ہیں جن کو بیچا نہیں جاتا. تعلیم مفت ہوتی ہے، ہمارے آرٹیکل میں بھی نا تعلیم مفت ہے، وہ صرف آرٹیکل کی زینت ہے، جیسے عجائب گھر کی زینتیں ہوتی ہیں. اس پہ کوئی ہم ایکشن سو موٹو وغیرہ نہیں لیتے، وہ آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی تسلی رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جن پہ کمانا نہیں چاہیے قوم ان پہ کماتی ہے، کما کے پھر وہ اسے خرچ تو کرنا ہے. جو روپے کی چیز ملتی وہ 100 روپے کے کھا کے خوش ہوتی ہے، پھر بیمار ہو کے میڈیکل سٹور پہ پہنچتی ہے. اور جو قومیں شعور کی دولت رکھتی ہیں وہ اپنے ہاتھ تعلیم کو مفت رکھتی ہیں. آج بھی آپ نہیں دیکھتے کیسے بڑے بڑے ممالک جن میں تعلیم مفت ہے، اگر وہ تھوڑا بہت لیتے بھی ہیں تو وہی جس فیلڈ میں آپ ہیں اسی کی سروسز آپ سے لے لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کے خرچے بھی نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہاں ہر چیز بک رہی ہے. کیوں؟ مقننہ میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹ خرید کے آیا ہوا ہے، وہ ووٹ خرید کے مقننہ میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا وہ قانون سازی ایسی ہی کرتا ہے. اس کا ذہن ہی بزنس والا ہے، تجارت والا ہے، وہ ہر چیز میں تجارت کو دیکھتا ہے. تو حضرات محترم، شعور کی دولت واپس لانے کی کوشش کریں، ضرور تبصرے کریں، ضرور بات کریں، لیکن اس سے پہلے سوچیں، لیکن سوچنے سے پہلے پڑھیں. یہاں تو ہر ایک دانشور بنا ہوا ہے، پڑھنا نہیں، سوچنا نہیں. میڈیا کی 2 خبروں کو پڑھ کے یا سن کے دانشور بن جاتے ہیں. ہمارے دانشوروں کو دیکھا، میڈیا کی 2 خبروں کو پڑھ کے یا سن کے دانشور بن جاتے ہیں. الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، بیسکس کا پتہ نہیں ہوتا. ارے بھائی ہر چیز کی بیسکس ہوتی ہے نا، پری ریکوزٹ کورس ہوتے ہیں ہر چیز کے، کچھ بیسکس ہوتی ہیں. تو شعور کی بیسکس نہیں ہے. شعور کی بیسکس یہی ہے بی اے پاس اینکر کے منہ سے کچھ آپ نے سن لیا اور آپ نے وہ ہضم کر لیا اور آپ شعور کے بادشاہ بن گئے. دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز شعور ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عطا کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وآخر دعوانا الحمد للہ.